میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ قرآن پہلے رمضان میں نازل ہوا تھا اور روزے تو بعد میں آئے تھے، لہٰذا اصل میں جو رمضان ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور روزے جو ہیں وہ پھر بعد میں ایک عبادت تھی جو کہ رمضان میں ہمارے اوپر فرض کر دی گئی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا انہی رمضان کی راتوں میں سے ایک مبارک رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ تو جیسے کہ ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں، ہم 14 اگست بناتے ہیں، اینیورسریز بناتے ہیں، تو گویا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم قرآن کا جشن مناتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں غور کریں تو اس میں اکثر ہماری عبادات کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم ایک اضافی نماز پڑھتے ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں، اور اس میں سارا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر دورہ قرآن کا ہونا، اور خاص طور پہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب کا ہونا، یہ رمضان اور قرآن کے تعلق کو آپس میں بیان کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ دو بڑی نعمتیں جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ رمضان اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہدی للناس، تو یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے ہے یا کسی نیک کے لیے، کل انسانیت کے لیے یہ کتاب ہے، جو چاہے اس کو پڑھے۔ پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینات دی ہیں من الہدا، کہ ایسی بینات جس میں ہدایت ہوتی ہے، اور بینات سے مراد معجزے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کو جو بھی معجزے دیے ہیں وہ سارے فزیکل معجزے تھے، مثلا سمندر کا پھٹ جانا یا مردے کا زندہ ہو جانا، پہاڑ سے اونٹنی کا پیدا ہو جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا ہے وہ علم کا معجزہ ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو پھر اس میں کس طرح کی ہدایات ہمارے لیے ہوں گی؟ سابقہ انبیاء وہ سارے اپنے فزیکل معجزے دکھا کے اپنی قوموں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے، اور قومیں وہ معجزے دیکھ کے حیران ہو جاتی تھیں اور نبیوں کے اوپر ایمان لے آتی تھیں۔ اور ہمارے پاس معجزہ کیا ہے کہ ہم قرآن دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کتاب دی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو پھر ہمارا تعلق بھی کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ ہدایت کے ساتھ ہو جائے گا۔ والفرقان، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ فرق کرنے والی ہے، جو حق اور باطل کے درمیان میں، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں، اندھیرے اور روشنی کے درمیان میں فرق کر دیتی ہے۔ اور جو انسان اس کتاب کو پڑھتا جاتا ہے وہ صحیح اور غلط کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے وہ شہیدہ آیا ہے۔ شہید کا مطلب جو ہے وہ شہادت دینا اور گواہی دینا بھی ہوتا ہے، اور ہم کلمہ شہادت کو بھی کلمہ شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ توحید کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی شاہد کہا گیا ہے، اور جو کوئی انسان کسی واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی شہادت دینا کہا جاتا ہے، یعنی کہ گواہی کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ شہید بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ جو ہے اپنی ذات میں بہت عظمت والا ہے، اور اس لفظ کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ لایا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ انہوں نے مجھے کیسے گزارا، میرا کیسے استقبال کیا، میرا کیسے اہتمام کیا۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کے لیے بھی جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے۔ ومن کانا مریضاً، پس جو کوئی مریض ہو، اور علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان کی قضا جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہوتا ہے، روحانی مہینہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بھوک پیاس تو تنگ کرتی ہے، روزے رکھنا تو مشکل لگتا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ بظاہر جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے، یہ جو ہماری ٹریننگ ہے، دراصل میں ہر بڑے کام کے لیے یا بڑی پوسٹ کے لیے یا کسی بھی بڑے امتحان کے لیے انسان کو پہلے ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ ہماری روحانی ٹریننگ ہوتا ہے، اور ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ٹف تو ہوتی ہے، مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اس ایک مہینے کی روحانی ٹریننگ کے بعد ہمارے لیے پورے سال جو ہے اس روحانی قوت کے ساتھ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں گرامر کے لحاظ سے بکم الیسرا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، یعنی کہ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ تمہیں روحانی مشقت کرواتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری آنے والی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں اس تعداد کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔
ٹریننگ جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ دعائیوں کا کوئی کورس ہمیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ 7 دن تک کھانا ہے یا 11 دن تک کھانا ہے اور صبح دوپہر شام کھانا ہے، تو گویا کہ اس کی ایک تعداد بھی ہوتی ہے، مقدار بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہماری رمضان روحانی ٹریننگ ہے اس کی ایک تعداد ہے اور اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور تکمیلو کے اندر ایک کانسیپٹ ہمیں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اپنے کاموں کو پورا کیا کرو، ادھوری عبادات نہ کیا کرو، ادھورے کام نہ کیا کرو، جو کام بھی کرو اس کو پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بیان کرو۔ اس لفظ کے اندر بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ یہ ہے کہ چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے ہمارے تہوار ہوں، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، ہم اپنی ہر عبادت، ہر تہوار کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے ساتھ مناتے ہیں۔ چاہے وہ رمضان ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہے، چاہے وہ عید ہے تو اس میں عید کی نماز ہے، چاہے وہ حج ہے تو اس میں تلبیہ ہے۔ ہماری ہر خوشی، ہر عبادت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں اپنی خوشیوں میں بھی اپنے رب کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور امید ہے کہ تم شکر ادا کرو گے، یعنی کہ ہر عبادت کے بعد، ہر نعمت کے بعد، ہر نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ گویا کہ عبادت کا اور شکر کا، نیکی کا اور شکر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔